السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جادو کی واپس پلٹ، بڑا سوال ہوتا ہے کہ جی جادو کی واپس پلٹ کا عمل بتائیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جادو کی کیا واپس پلٹ ہو سکتی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک بندے نے ہم پر جادو کیا ہے، ہم اس کا جادو ہی اس پر پلٹ دیں۔ کیا ایسا پوسیبل ہے؟ اس کو ہم سیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا ہم سے بڑے عامل، کیا ہم سے بڑے مفتی، کیا ہم سے بڑے ذکر کرنے والے، کیا ہم سے بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر نہ ان جیسا کوئی ہے، نہ ہوگا، نہ آئے گا۔ ان کے پاس اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، وہ اشارہ کرتے تو کیا جادو ان کی جادوگروں کی طرف پلٹ نہیں سکتا تھا؟ پلٹ سکتا تھا۔ سکھایا کیا ہے؟ کون سا عمل کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم شر سے بھی بچ جائیں اور وہ جائز بھی ہو اور ہم جو ہے وہ جادوگروں کا مقابلہ بھی کر سکیں؟ وہ کون سا عمل ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں، ہم نے جادوگروں کو پلٹ کی نیت سے کچھ نہیں کرنا۔ جادو ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ بے اثر کیا جاتا ہے، اس کو پلٹا نہیں جاتا۔ غلط اصطلاح دی کسی نے ہمیں کہ پلٹا جاتا ہے۔ جادو کو پلٹا نہیں جاتا، جادو کو جو ہے اس کو بے اثر کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ سیبطل۔ جب جادو کو دیکھا انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، اور پھر ساتھ ہی کہا ان اللہ سیبطل، اس کو اللہ بے اثر کرے گا۔ تو اللہ نے بے اثر کیا، دیکھا دنیا نے کیسے وہ رسیاں سانپ بنی، جادو ہوا اور پھر جادو بے اثر ہوا۔ تو اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، ہم نے اپنے رب کو پکارنا ہے۔ کس طریقے سے؟ ایک تو اللہ نے جو بتایا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، سورہ یونس آیت نمبر 77 کا آخری حصہ ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69 کا آخری حصہ ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ یہ آپ اپنی روٹین بنا لیں۔ اب جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے حفاظتی پڑھائی بھی کرتے رہنا ہے۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل 7 مرتبہ، یہ تو آپ کی روٹین ہونی چاہیے نا۔ یہ جادو کو کاٹے گی، جادو کو بے اثر کرے گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ جو جادوگر ہم پر جادو کرتا ہے، اس کے شر سے، بار بار کے شر سے بچنے کے لیے اور اس کو سبق سکھانے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کا طریقہ کار ہے، ہم نے اللہ کے سامنے اپنا کیس رکھنا ہے۔ اللہ تیرا وعدہ ہے، اللہ تیرا وعدہ ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، اللہ تیرا وعدہ ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ جہاں بھی جادوگر آئے گا ناکام لوٹے گا، جہاں بھی جادوگر آئے گا وہ کامیاب فلاح نہیں پائے گا۔ اب ہم یہ رپیٹ کر رہے ہیں 100 ٹائم، صبح شام پڑھ لیں 100 مرتبہ۔ اس کے ساتھ ملا لیں سورہ یونس آیت نمبر 85 اور 86، وہ بھی 100 مرتبہ ملا لیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میں تجھ پہ توکل کر کے ان کے مقابلے میں نکلا ہوں۔ اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہ میں تجھ پہ توکل کر کے ان کے مقابلے میں نکلا ہوں، اب تو نے میری حفاظت کرنی، تو نے میری مدد کرنی ہے۔ جب ہم اس طریقے سے کریں گے تو پھر دیکھیں گے اس کا رزلٹ ہی اور ہوگا، پھر اس کا رزلٹ ہی اور ہوگا۔ اس طریقے سے ہم نے انشاءاللہ چلنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی۔ ایک دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ میرے جتنے دشمن ہیں، جتنے میرا برا سوچنے والے، یہ جادو کرنے والے، یہ میرا برا سوچنے والے، سب کو ہم ایک جگہ پر رکھ کے کہتے ہیں اللہ ان سب کو میں ان سب کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور تجھے ان کے مقابلے میں لاتا ہوں۔ تو بھائی جب اللہ کی پناہ میں آ جائے نا، پھر جادوگر وار کرتا ہے، جن وار کرتا ہے، کوئی چیلنج کرتا ہے، پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں ٹینشن کی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم محفوظ ہیں۔
وعدہ اللہ کا ہے، ہم محفوظ ہیں۔ وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ نے فرمایا یہ بندہ پڑھنے والا محفوظ ہے، ہم محفوظ، حفاظتی پڑھائی سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اور دوسری جو صورتیں آیات بتائی ہیں اور دعا بتائی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو گویا ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ اب جو جادوگر کرے گا، کچھ بھی کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے طریقے کی نافرمانی کر رہا ہے، اور ہم نے اللہ کی پناہ لے لی۔ اب اللہ جانے اور جادوگر جانے، اور پھر اللہ تعالیٰ ظالموں کا علاج بڑے اچھے سے کرتے ہیں۔ وہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اس کو فوری سزا دینی ہے یا کچھ دیر بعد دینی ہے، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کچھ ہی دیر میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر شریر جادوگر کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔